اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ایک سنارن ایک روز حسب معمول اپنے محلے کے کنویں سے پانی بھر رہی تھی کہ یکایک شور ہوا کہ اس کا لڑکا اس کے پڑوسی کمہار کے جلتے ہوئے آوے میں گر گیا ہے۔ یقین ہے کہ وہ جل کر مر گیا ہوگا۔ اس غمزدہ خبر کو سن کر سنارن سکتہ میں آ گئی اور پھر روتی پیٹتی گھر کی طرف بھاگی۔ وہاں کافی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ واقعہ صحیح پایا کہ وہ تاب ضبط نہ لا کر اسی جگہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عالم غشی میں اس نے ایک نقاب پوش بی بی کو دیکھا۔ وہ اس طرح سے فرماتی ہیں کہ اے نیک بخت، غم نہ کھا، خداوند عالم میں سب کچھ قدرت ہے۔ وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، البتہ وسیلے کی ضرورت ہے۔ تو نیت کر کہ اگر پروردگار عالم میرے لڑکے کو بطفیل جناب سیدہ اس آفت ناگہانی سے محفوظ رکھ کر صحیح و سالم مجھ سے ملا دے گا تو میں جناب حضرت فاطمہ زہرا صلاۃ اللہ علیہما دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہانی سنوں گی۔ چنانچہ سنارن نے عالم بے ہوشی میں نیت کر لی۔ جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا لڑکا باجازِ جناب سیدہ بحکم پروردگار عالم صحیح سلامت اس کے پاس کھڑا ہے اور لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سنارن اپنے بچے کو زندہ اور تندرست پا کر بہت خوش ہوئی۔ فوراً بازار سے 2 درہم کی شیرینی مول لے کر آئی اور اس کو ایک پاک و پاکیزہ مقام پر رکھ کر پڑوسیوں کے پاس گئی اور ان سے گویا ہوئی کہ خدا نے میری مراد جناب سیدہ کے طفیل میں پوری کر دی ہے۔ میں نے کہانی کی منت مانی تھی، لہٰذا حق ہمسایہ بھی ہے کہ تم لوگ میرے یہاں چل کر جناب معصومہ کی کہانی سن لو، میں تمہاری شکر گزار ہوں گی۔ پڑوسیوں نے جواب دیا کہ ہم کو فرصت نہیں ہے، ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں گے۔ یہ سن کر وہ رنجیدہ گھر واپس آئی اور شیرینی لے کر روتی ہوئی آبادی سے جنگل کی طرف اس امید پر چلی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ مل جائے اور اس کی آرزو کو پوری کر دے۔ ابھی کچھ ہی دور چلی تھی کہ وہی نقاب پوش معظمہ جنہوں نے خواب میں اس کو ہدایت کی تھی اب عالم بیداری میں نظر آئیں اور فرمایا کہ اے عورت، مت رو، چادر بچھا کر بیٹھ جا، میں کہانی کہتی ہوں تو غور سے سن اور معصومہ پر صلوات بھیج۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا، شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ سب یہودیوں نے باہم صلاح کی کہ اس موقع پر مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو بلا کر معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین و تذلیل کی جائے، اس لیے کہ جناب سیدہ وہی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آئیں گی۔ چنانچہ اسی مشورے کے تحت وہ یہودی خدمت جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حق ہمسائیگی رکھتا ہوں، اس لیے خواہش مند ہوں کہ آپ کی دختر نیک اختر جناب سیدہ رحمۃ اللہ علیہ میری لڑکی کی شادی میں میرے غریب خانہ پر تشریف لائیں۔ اگر آپ ان کو شرکت کی اجازت عطا فرمائیں گے تو میری بہت بڑی عزت افزائی ہوگی۔ آپ نے فرمایا، اب سیدہ کے مالک و مختار حضرت علی ہیں تو ان سے اپنی خواہش بیان کر۔ یہودی یہ سن کر خدمت جناب امیر علیہ السلام میں حاضر ہوا اور اپنی اس خواہش کو بیان کیا۔ آپ نے جواب دیا کہ جناب سیدہ اس امر کی خود مالک ہیں۔ چنانچہ یہودی نے در جناب معصومہ پر آواز دی کہ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری لڑکی کی شادی ہے، چاہتا ہوں کہ آپ بغرض شرکت شادی تشریف لائیں اور میری عزت افزائی فرمائیں۔ وہاں سے جواب ملا کہ میں جناب امیر علیہ السلام سے اجازت حاصل کر لوں تو تجھے جواب دوں گی۔ یہودی نے کہا کہ میں آپ کے بابا جان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے شوہر جناب شیر خدا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں
اولاً حاضر ہو چکا ہوں۔ ان دونوں نے آپ ہی کو مختار ٹھہرایا ہے۔ جناب سیدہ یہ سن کر کچھ فکر مند ہوئیں کہ اتنے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ بیٹی کو متفکر دیکھا، افسردگی کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا، بابا جان، ایک یہودی اپنی لڑکی کی شادی میں میری شرکت کی تمنا لے کر آیا ہے، اب آپ جو حکم دیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی تم کو اختیار ہے۔ جناب سیدہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ بابا جان، اس شادی میں میری شرکت آپ کی شایان شان نہ ہوگی۔ وہاں سب مضحکہ اڑائیں گے، اس لیے کہ ان کی عورتیں لباس فاخرہ اور بہترین زیورات پہنے ہوئے ہوں گی، اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے جس میں جا بجا خرمے کے پتوں کے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پارائے جگر جو خدا کی مرضی، تم اسی حالت میں جاؤ۔ لہٰذا جناب سیدہ جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ قطعی یہ خیال نہ کیا کہ ان کے کپڑے پیونددار ہیں۔ خدا کب یہ گوارا کرتا کہ اس کے محبوب کی توہین ہو؟ چنانچہ جناب معصومہ ابھی ڈیڑھی تک ہی پہنچی تھیں کہ بحکم الہی حوران جنت مع لباس فاخرہ و زیورات مرصع کے حاضر و خدمت ہوئیں، اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلعت اور زیورات سے آراستہ کیا، اور پھر جناب معصومہ کو محافہ جنتی میں سوار کر کے بطور کنیزان کمترین، کچھ حورین دائیں کچھ بائیں کچھ آگے اور کچھ پیچھے، محافہ کو اپنے جلو میں لیے ہوئے بصورت انسان یہودی کی ہمراہی میں اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئیں۔ جس طرف سے جناب سیدہ رحمۃ اللہ علیہ کی سواری گزرتی تھی اس طرف کی فضا معطر ہو جاتی تھی۔ لوگ حیران ہو کر یہودی سے پوچھتے تھے کہ یہ کس کی سواری ہے اور کہاں جا رہی ہے، اور وہ فخریہ ہر ایک دریافت کرنے والے کو یہ جواب دیتا کہ یہ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کی سواری ہے، جو میری بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے تشریف لے کر جا رہی ہیں۔ جب جناب سیدہ یہودی کے مقام پر پہنچیں تو آپ کے نور سے اس کا سارا مکان منور ہو گیا، اور ایسی خوشبو دور دور تک فضا میں پھیلی کہ ویسی خوشبو کسی نے بھی آج تک نہ سونگھی تھی۔ وہاں پر جتنی یہودی عورتیں تھیں جناب سیدہ کی شان و شوکت دیکھ کر مارے حسد کے بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب عورتیں تو ہوش میں آ گئیں مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ عورتوں نے دلہن کو دیکھا تو حیرت میں آ گئیں، اس لیے کہ وہ مری ہوئی پائی گئی۔ یہ دیکھ کر وہ شادی کا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ جناب سیدہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت تشویش ہوئی۔ آپ نے ہر ایک کو تسلی دلاسا دے کر فرمایا کہ خدا سے لگاؤ، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ اس کے نزدیک مردے کو زندہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ تمام زنان یہود نے یک زبان ہو کر کہا، ہم نے تو آج تک کسی مردے کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جو دلہن مر کر زندہ ہو جائے گی کہ آپ نے ایک لوٹے میں پانی طلب کر کے وضو کیا اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہوئیں کہ اے میرے معبود، تجھے واسطہ ہے تیری عظمت اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تیری کنیز تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے، میری عزت تیرے ہاتھ ہے۔ لوگ کہیں گے کہ سیدہ کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی، اس کو 2 بار خلعت حیات عطا فرما۔ ہنوز دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور گویا ہوئی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اور آپ کے والد ماجد اس کے سچے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ مجھے اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ چنانچہ جناب سیدہ کا اعجاز دیکھ کر دلہن کے ساتھ ہی اور دیگر 500 زن اور مرد یہود مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کو سبوں نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا، اور ایک زن یہود کو جو اب
مسلمان ہو چکی تھی آپ کی کنیزی میں دیا، جس کا نام حبیبہ تھا۔ جب آپ شاداں و فرحاں اپنے دولت خانہ پر واپس تشریف لائیں اور اپنے پدر بزرگوار سے اس واقعہ کو فرمایا تو آپ بہت زیادہ خوش ہوئے اور سجدہ شکر بجا لائے۔ اس کے بعد آپ نے دوسری کہانی اس طرح بیان فرمائی، جس کو میں کل کی ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ برائے مہربانی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔